السلام علیکم دوستو، رمضان شریف مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نایاب تحفہ ہے۔ اگر آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کریں۔ پیارے دوستو، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور روزے رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن ہمارے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ روزہ قبول ہوا ہے یا نہیں، یعنی روزہ قبول ہونے کی کیا نشانی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ روزہ قبول ہونے کی کیا نشانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو لوگ روزے تو رکھ لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، تراویح نہیں پڑھتے، تو ان کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ان کا روزہ مانا جائے گا یا نہیں۔ یہ ویڈیو آپ دوستوں کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے، اس لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، روزہ رکھنا تو ایک بڑی بات ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا روزہ قبول ہونا چاہیے، یعنی جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کا کرنا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں اس لیے کہ یہ فرض ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا روزہ قبول کر لے، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ صرف نہ کھانے پینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ ناک کا، کان کا، منہ کا، زبان کا ہے۔ جیسے زبان سے کوئی غلط بات نہ بولی جائے، کانوں سے غلط چیزوں کو نہ سنا جائے، اور اگر پھر بھی وہ غلط کام کرتا رہے، یعنی روزہ رکھ کر بھی وہ غلط کام کرتا ہی رہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا روزہ نہیں ہے بلکہ فاقہ ہے۔ ایسا روزہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا۔ تو چلیے پیارے دوستو، جس موضوع پر ہم نے ویڈیو بنایا ہے اس موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ روزہ قبول ہونے کی 3 نشانیاں ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کا روزہ قبول ہوگا تو کچھ ایسی چیزیں ظاہر ہو جائیں گی جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ پیارے دوستو، جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو پھر وہ بہت سارے احتیاط کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ مکروہ بھی ہو جائے۔ روزہ مکروہ ہونے سے بھی اس کو ڈر لگتا ہے، کیونکہ سب سے پہلی بات تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ پان گٹکا کھانے والوں نے ان چیزوں کو کھانا چھوڑ دیا ہے، تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب ایسا نہ ہو کہ ہماری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہمارا روزہ کہیں برباد نہ ہو جائے۔ اور یہ سوچنا بھی چاہیے، کیونکہ اس کا جو ثواب ہے، جو قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے اپنے اعمال کو لے کر، کوئی نماز کو لے کر آ رہا ہے، کوئی روزہ لے کر آ رہا ہے، کوئی زکوٰۃ لے کر آ رہا ہے، کوئی حج لے کر آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہوں گے وہ ان کو اجر و انعام دینا شروع کریں گے۔ نمازی کو اس کا انعام مل جائے گا، صدقہ دینے والے کو اس کا صلہ مل جائے گا، حج کرنے والے کو فرشتے اس کا بدلہ اور انعام دے دیں گے۔ پھر اب باری آئے گی روزے دار کی۔ فرشتے کہیں گے، مولا یہ روزے دار ہے جنہوں نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا، بھوکے پیاسے رہے تھے، تو کیا ان کو اس کا اجر دے دیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، اس کا روزہ خالص میرے لیے تھا اور میں خود اس کے روزے کا اجر عطا کروں گا۔ کیونکہ انسان نماز میں دکھاوا کر سکتا ہے، صدقہ دینے میں دکھاوا کر سکتا ہے، لیکن روزہ رکھنے میں انسان دکھاوا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو خود ہی جان پائے گا۔ جیسا کہا جاتا ہے کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، تو وہ پورا دن چونکہ بھوکا پیاسا ہے اور یہ کرتے ہوئے بھی اپنی محنت مزدوری کر رہا ہے، تو یہ اسے ہی پتا ہے کہ اسے کیسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ مسکرا کر کہہ رہا ہے خوش ہونا ہے، پھر بھی وہ اس میں راضی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اجر عطا کرے گا۔ تو ہم نے اس سے پہلے بھی بہت ساری ویڈیو میں یہ بات کہی کہ جب بھی ہماری عبادت یعنی ہماری نماز قبول ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سی نشانیاں نظر آتی ہیں، یعنی کیسے پتا چلتا ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے۔ جیسے اگر آپ نے نماز پڑھی، مثلا آپ نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ظہر کی نماز بھی پڑھ لی، یعنی آپ کو ظہر پڑھنے کی توفیق مل گئی، تو اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی فجر کی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ تو ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ آپ کے دروازے سے نہ جانے روزانہ کتنے لوگ گزرتے ہوں گے، تو کیا آپ کسی کو گھر کے اندر بلاتے ہیں؟ نہیں، یعنی آپ جن سے محبت کرتے ہیں، جو اپنے خاص ہیں، ان کو بلاتے ہیں۔ اگر کوئی ایک بار آپ کے گھر آ گیا اور آپ کو اگر اس کا آنا بہت اچھا لگا تو آپ اسے پھر سے بار بار بلاتے ہیں کہ بھائی آ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ہم باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی جب کسی انسان کا آپ کو کوئی کام اچھا لگتا ہے یا اس کا رویہ اچھا لگتا ہے تو آپ اسے بار بار اپنے پاس بٹھانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی نماز کو قبول فرما لیتا ہے تو پھر اگلی نماز کی اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے، وہ اگلی نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پڑھنے کی توفیق دیتا ہے تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ پچھلی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔
اور اگر ہمیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمیں وقت نہیں ملا اس لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ یہ سوچا کرے کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں فرمایا۔ اسی طرح سے روزہ ہے، اگر ہم نے ایک روزہ رکھا اس کے بعد ہم نے اگلا روزہ بھی رکھ لیا تو یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ ہمارے پچھلے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھ کر بھی غلط کام کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ دیکھ رہے ہیں، جو نہیں سننا چاہیے وہ سن رہے ہیں، یعنی وہ سارے کام آپ کر رہے ہیں روزہ رکھ کر جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے، اور پھر آپ اپنی ضد پوری کرنے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو روزہ رکھنا ہے، ہمیں تو پیاس لگتی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو پیاس نہیں لگتی اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں، پھر آپ کے روزہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان کمزور ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی عادت پسند ہے کہ دیکھو میرے بندے کو بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی میرے لیے بھوکا ہے۔ انسان افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور جیسے جیسے اذان ہوتی ہے اور اذان ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کے سامنے کھانا رکھا ہے، پانی بھی رکھا ہے، دیکھو اسے کوئی انسان دیکھ بھی نہیں رہا ہے، وہ تنہائی میں ہے، اکیلا ہے۔ اے فرشتوں، اس کو بھوک لگی ہے، کھانا بھی اس کے سامنے ہے، لیکن یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ مولا اس کو تیری محبت نے روکے رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے روزے دار کو دیکھ کر بے حد خوش ہوتے ہیں، اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو انسان کھانا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میں نے اجازت دے دی تو کس طریقے سے کھانا کھا رہا ہے۔ یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آتی ہے۔ کسی انسان کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے تو اس کو ذہنی سکون ملتا ہے، دل میں تقویت حاصل ہوتی ہے، اگلے روزے کی توفیق ملتی ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ روزہ رکھیں گے تو کمزور ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب انسان کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے تو انسان کے اندر ایک اندرونی طاقت اس کو ملتی ہے۔ وہ دیکھنے میں کمزور ہوگا لیکن اندر سے اسے ایک طاقت اور قوت ملتی ہے، وہ بندہ خود محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ روزے کا کمال ہے، اس لیے روزے کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک روزہ بغیر بیماری یا بغیر مجبوری کے چھوڑ دیا تو پھر ساری زندگی بھر بھی اگر وہ روزے رکھے تو اس کا پورا حق ادا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کھاتا پیتا مسکراتا ہوگا، روزہ چھوڑنے والے حساب کتاب میں مبتلا ہوں گے۔ پیارے دوستو، اگر کوئی شخص ایسا ہے جو رمضان شریف کے روزے تو رکھ رہا ہے لیکن رمضان المبارک میں وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اسی طرح رمضان شریف میں جو تراویح 20 رکعت ادا کی جاتی ہے وہ بھی نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس کا روزہ مانا جائے گا یا نہیں؟ یہ سوال اکثر لوگوں کے دماغ میں آتا رہتا ہے، تو چلیے ہم اس کا جواب بھی جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رکھیے کہ ہر عبادت اپنی جگہ الگ الگ طور پر فرض ہے۔ نماز یہ خود ایک عبادت ہے، روزے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نماز ایک الگ عبادت ہے، روزہ ایک الگ عبادت ہے، تراویح ایک الگ عبادت ہے۔ آپس میں ان تینوں کا کوئی ایک دوسرے سے ایسا نہیں، مطلب روزہ نہیں تو نماز نہیں، نماز نہیں تو روزہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ روزہ ایک الگ عبادت ہے، تراویح ایک الگ عبادت ہے۔ رمضان المبارک میں 5 وقتہ نمازیں یا عام دنوں میں جو 5 وقتہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں یہ الگ عبادت ہے۔ اب اتنا اگر آپ نے سمجھ لیا تو اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے لیکن تراویح نہیں پڑھتا، تو روزہ تو اس کا ادا ہو جائے گا لیکن نماز نہ پڑھنے کا گناہ ضرور اس کو ملے گا۔ تراویح یہ سنت ہے، اگر علاقے میں کچھ لوگوں نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے تو سب بریء ذمہ ہو جائیں گے، لیکن اگر کسی نے ادا نہیں کی تو سب کی پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے اگر کوئی تراویح نہیں پڑھتا ہے تو پھر یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ وہ انسان گنہگار ہے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو نہیں چھوڑنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو پھر بھائی نہیں پڑھ رہا تو اس کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ لیکن جہاں تک بات یہ رہی کہ روزے دار ہے، رمضان کے روزے رکھ رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تراویح نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ البتہ تراویح نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ اسی طرح جو 5 وقتہ نمازیں وہ چھوڑ رہا ہے تو اس کا گناہ اسے ضرور ملے گا، اب چاہے وہ عام دنوں میں چھوڑ رہا ہے یا رمضان شریف میں چھوڑ رہا ہے۔ جو نماز چھوڑے گا اس کا گناہ اسے ملے گا۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ
آپ کو یہ بات پوری طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے گناہوں سے ہمیں بچائے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی آراء سے بھی آگاہ کیجیے۔